جو لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر دیتا ہے، جو شداد کی بنائی ہوئی جنت میں شداد کا قدم رکھنے سے پہلے اس کو دنیا کے اندر موت عطا کر دیتا ہے۔ یہ بڑے بڑے تاریخ کے وہ لوگ ہیں جو بادشاہ تھے، جو تاجدار تھے، جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی تھی، لیکن اللہ نے جب نعمتوں سے نوازا تو ان ظالموں نے خدا کی نافرمانی کی، نتیجتاً خدا نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ جوانی پہ اترا کر، بے پردگی کر کے اللہ کے حبیب آمینہ کے لال مصطفیٰ جان رحمت کو تکلیف پہنچانے والی میری بہن سن لے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ اگر تو نے رسول اللہ کے دل کو تکلیف پہنچائی نا، ناجائز فیشن کی وجہ سے، ناجائز کاموں کی وجہ سے، بے پردگی کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے، ایسی بیماریوں میں ایسی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں کہ بستر سے اٹھ بھی نہیں پاتی، تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتی ہے، حسن چھن جاتا ہے، کوئی منہ بھی نہیں لگاتا۔ اچھی طرح یاد رکھنا، گناہ انسان کو بیماریوں تک لے جاتے ہیں، گناہ انسان کو تباہی تک لے جاتے ہیں۔ گناہ کرنا انسان کو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جب قدرت کسی پر پکڑ کرتی ہے، قدرت اپنے شکنجے میں جب کسی کو جکڑتی ہے تو پھر انسان روتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی توبہ کے لیے نہیں اٹھتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایسے کام مت کرو جس سے اللہ غضبناک ہو جائے، جس سے اللہ تم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ آج اگر علماء کہیں پردے کی پابندی کرو تو آج کل کی لڑکیاں ہنستی ہے، مولانا یہ پرانے دور کی بات ہے۔ نہیں میری بہن، یہ پرانے دور کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے محبوب کا فرمان ہے۔ عورت صنف نازک ہے، عورت پھول سے زیادہ قیمتی ہے، عورت سونے سے زیادہ قیمتی ہے، عورت ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے عورت کا حسن اگر محفوظ ہوگا تو پردے کی وجہ سے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں، جب پردے کا حکم نازل ہوا تو مدینہ منورہ میں اللہ کے حبیب نے صحابہ کو آیت پڑھ کر کے سنائی کہ پردے کا حکم آ گیا ہے۔ اس وقت انصار کی کچھ عورتیں ایسی تھیں کہ جن کے پاس دوپٹے نہیں تھے تو انہوں نے اپنے کمر بند پر، کمر پہ جو پٹکا باندھتی تھی، اس کمر کے پٹکے کو کھول کر کے اپنا دوپٹہ بنا لیا۔ اور پھر ہم نے دیکھا مدینہ منورہ میں فجر کی نماز میں جتنی عورتیں مسجد نبوی میں آئی، کوئی عورت بغیر دوپٹے کے نہ تھی، حتیٰ کہ ان کے پاس دوپٹے نہیں تھے، اور وہ دور اتنا مالداری کا دور بھی نہیں تھا، تو کمر کے پٹکے انہوں نے دوپٹے بنا لیے۔ لیکن آج قوم کی بیٹیوں کو بار بار کہا جاتا ہے میری بہنوں دوپٹہ سر پہ اوڑھو، بلکہ اسلام صرف دوپٹہ اوڑھنے کی بات نہیں کرتا، اسلام گھونگٹ لینے کی بات کرتا ہے، یعنی کہ دوپٹہ تھوڑا سا زیادہ نیچے کھینچا جائے تاکہ اس سے آپ کا چہرہ چھپا ہوا ہو۔ آج کل کی لڑکیاں پہلے تو دوپٹہ ہی نہیں اوڑھتی، یہ گھونگٹ کہاں سے لیں گی؟ اور پھر بہانے کرتی ہیں عورتیں کہ مولانا گھبراہٹ ہوتی ہے، مولانا تکلیف ہوتی ہے، گھونگٹ لینے سے تکلیف ہوتی ہے، برقع پہننے سے تکلیف ہوتی ہے، چہرہ چھپانے سے تکلیف ہوتی ہے۔ سنو سنو، آج یہ چند منٹ کے دوپٹے اوڑھنے کے بہانے کرنے والی ہو، اللہ اکبر، گھبراہٹ کا بہانہ کرنے والی ہو، یہ گھبراہٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر تم گھونگٹ ڈالو گی، اس کی عادی بن جاؤ گی تو تمہیں سکون ملے گا، تمہیں اطمینان ملے گا، تمہیں قرار ملے گا۔ اور اگر تم نے اللہ کے حکم پہ عمل نہیں کیا تو پھر قبر کی کالی کوٹری میں تمہیں ایک دن ڈالا جائے گا، جس دن تمہاری روح کا رشتہ تمہارے جسم سے ٹوٹ جائے گا، نہ شوہر تمہارا رہے گا، نہ بچے تمہارے رہیں گے، نہ گھر تمہارا رہے گا، نہ زیورات تمہارے رہیں گے، نہ لباس تمہارے رہیں گے۔ قبر میں اکیلے جانا ہے، اکیلے اپنے شوہر کی حسن پر اور دولت پہ اترا کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں، گناہ کرنے والیوں، گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے والیوں، کب تک گناہ کرو گی؟ کب تک جرم کرو گی؟ گناہ کر کر کے کب تک رسول پاک کے دل کو تکلیف پہنچاؤ گی؟ اسی وقت تک نہ جب تک تمہارے جسم کا رشتہ تمہاری روح سے جڑا ہوا ہے۔ اور یاد رکھنا، جو میرے نبی کو خوش نہیں کرتا اللہ اس کی زندگیوں سے خوشیاں چھین لیتا ہے۔ زیورات تمہیں خوش نہیں کر سکتے، نرم گدے تمہیں خوش نہیں کر سکتے۔ اگر تمہیں خوشی ملے گی تو مدینے کے تاجدار کو خوش کر کے خوشی ملے گی۔
اس کے سوا خوشی نہیں مل سکتی، اس لیے کہ جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن کبھی قسمت کے ستارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، یاد رکھنا ایک دن موت ہے، آخر موت ہے، موت آنے والی ہے، جلد آنے والی ہے، موت کا کوئی وقت موت کا کوئی ٹائم ہمیں بتایا نہیں گیا ہے، موت کا ایک وقت متعین ہے۔ آپ کو 35 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی، آپ کو 18 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی، آپ کو 25 اور 27 سال کی کڑیل جوانی میں بھی موت آئے گی۔ اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والیوں، گھونگھٹ سے گھبرانے والیوں، پردوں سے گھبرانے والیوں، کافر اور مشرکوں کے بہکاوے میں آ کر شیطان نے تمہیں اغوا کر لیا ہے۔ شیطان کے جال میں پھنسنے والی میری بہنوں، جب تمہیں تمہاری قبر میں رکھ دیا جائے گا، اس وقت چاروں طرف سے قبر تمہیں دبائے گی، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ کب وہ بھیانک جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ سخت ہے، دنیا کی آگ بھی دن میں 36 مرتبہ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے، وہ آگ تمہاری قبر میں دہکائی جائے گی۔ جھٹکا لگنے پر دن بھر بے چین رہتی ہو، یہ ٹیوب لگا لو، وہ مرہم لگا لو، وہ پٹی لگا لو، ارے چھوٹے سی انگار کے چٹکا تمہیں اتنا تکلیف پہنچاتا ہے، جب بے پردگی کی وجہ سے تمہاری پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ بولو کیا کوئی شوہر مدد کے لیے آئے گا، کوئی ماں مدد کے لیے آئے گی، کوئی بھائی مدد کے لیے آئے گا؟ نہیں، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ یہ بے وفا دنیا نے کس کے ساتھ وفا کی ہے جو تمہارے اور میرے ساتھ وفا کریں گے لوگ؟ نہیں، کوئی مددگار نہیں ہے۔ اگر وہاں قبر میں بھی کوئی مدد کرنے والا ہے تو ایک ذات ہے جسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، آمینہ کا لال کہتے ہیں، عبداللہ کا لگتے جگر، محبوب رب العالمین، اللہ اکبر، محبوب کبریا، اللہ کا حبیب، اللہ کا نائب اعظم، اللہ رب العزت کا نائب اعظم، خلیفہ اعظم مصطفیٰ جان رحمت مدد کریں گے۔ لیکن ہم نے انہیں خوش کہاں کیا؟ ہم نے انہیں خوش کتنا کیا؟ ہم نے تو سہیلیوں کی خوشی کے لیے گالوں پر سرخی ملی، ہم نے تو سہیلیوں کی خوشیوں کے لیے ہونٹوں پر سور کی چربی ملی ہوئی سرخی اور لپسٹک لگایا، ہم نے تو اللہ اکبر دوسروں سے تعریف کے اور داد وصول کرنے کے لیے ناخنوں پہ نک پالش لگائی، حتیٰ کہ وہ نک پالش اتنی گندی ہے کہ اگر نک پالش ناخن پر جو پالش لگائی جاتی ہے اگر وہ تمہارے ناخنوں پہ لگی ہوئی ہو اور تم ناپاک ہو جاؤ اور غسل فرض ہو جائے تو نہانے کے بعد بھی غسل اترتا نہیں جب تک کہ اس کا جرم ختم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، ناپاک پڑی رہتی ہو، تمہارے گھر میں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ تو ایک وبال تو یہ ہے، حسن پرستی کا ایک وبال تو یہ ہے کہ آج عورتیں بے پردہ ہو گئی، اللہ رب العزت کے قانون کو پیچھ کے پیچھے ڈال دیا۔ اب اس بے پردگی کا وبال کیا ہے؟ اس بے پردگی سے گندگی کیا ہو رہی ہے؟ اس بے پردگی سے برائیاں کیا پھیل رہی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ بے پردگی کا وبال یہ ہے کہ جب مردوں کی نظریں تمہارے حسن کو تکتی ہے تو آج کل کے مرد نفس پرستی میں مبتلا ہیں، الا ماشاءاللہ جب بھی وہ کسی عورت کو دیکھتے ہیں تو للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے۔ وہ دور گیا جب کسی عورت پہ نظر پڑتی تھی تو لوگ شرم سے جھکا لیتے تھے، آج عورت کو عریاں کر دیا گیا، آج عورت کو ننگا کر دیا گیا، آج صابن بک رہا ہے، 2 پیسے کی چیز بھی بکتی ہے تو عورت کی تصویر کے ساتھ بکتی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مغربی تہذیب تم سے محبت کرتی ہے؟ مغرب کے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں؟ واللہ تاللہ باللہ وہ نفس کے پجاری تم سے کیسے پیار کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو تمہیں فوٹو کے ذریعے سے بیچ دیا۔ یہ محمد الرسول اللہ کی تہذیب ہے جو ایک عورت کو کتنا بلند مرتبہ عطا کرتی ہے۔ عورت پیدا ہو بچی کی شکل میں تو ماں باپ جنتی ہوتے ہیں، دلہن بن کر کے جائے نیک عورت کی شکل میں تو وہ شوہر کی جنت بن جاتی ہے۔
मां बन जाए तो उसके कदमों में जन्नत समेट कर रखती जाती है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का कानून है। लेकिन तुम्हें मगरी फैशन के नाम पर तुम कहां जा रही हो? खुदा के लिए अपने हाल पे रहम करो। ये बहकाने वाले, ये भौंकने वाले लोग जो तुम्हारे मजहब और मसलक के खिलाफ बातें करते हैं, वो तुम्हारे खैर खान नहीं है। मुस्तफा जान रहमत ने तुमसे प्यार किया, तुमसे मोहब्बत की, तुम्हें जहन्नम से बचाने की कोशिश फरमाई, तुम्हें आगाह किया, तुमसे कहा कि जहन्नम से बचो, क्योंकि मैंने औरतों को जहन्नम में सबसे ज्यादा